آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ربیع الاول کے مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں پیدا ہوئے اور اسی ماہ میں آپ اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے، اور بھی بہت ساری نسبتیں اس مہینے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، 4 مہینے اسلام میں بڑے مشہور اور محترم ہیں، جو عزت والے مہینوں میں شمار ہوتے ہیں، اس میں ربیع الاول شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 عزت والے مہینوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اس سے ہٹ کے ایک اور مہینے میں جو ربیع الاول کا مہینہ تھا اس میں پیدا کیا۔ آپ رمضان میں پیدا نہیں ہوئے، آپ ذی الحج میں پیدا نہیں ہوئے، آپ محرم میں پیدا نہیں ہوئے۔ ان مہینوں میں جو قبل الاسلام اور بعد الاسلام بھی محترم سمجھے جاتے تھے، ان مہینوں میں آپ کو پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی شخص شاید یہ کہہ دیتا کہ یہ مہینہ بڑا محترم ہے اور اس محترم اور عزت والے مہینے میں حضور پیدا ہوئے، اس لیے حضور کو عزت ملی ہے۔ اللہ نے ان 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینے میں حضور کو پیدا کر کے فرمایا کہ عزت مہینے کی وجہ سے حضور کو نہیں ملی، بلکہ حضور کی وجہ سے ساری کائنات کو عزت ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں آپ کو پیدا فرمایا۔ جب سب نبی دنیا سے رخصت ہو چکے تو آپ تشریف لائے۔ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، اور جب آپ کے بعد کسی نے نہیں آنا تو قیامت تک آپ کی نبوت نے باقی رہنا ہے۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نبیوں کے بعد نبی آتے رہے، حضور کے بعد اب نبی کیوں نہیں آئے گا؟ پہلے رسولوں کے بعد رسول آئے، حضور کے بعد اب رسول کیوں نہیں آئے گا؟ قیامت تو بہت دور ہے، بڑا زمانہ ابھی باقی ہے، تو کسی نبی کی ضرورت کیا باقی نہیں رہے گی؟ کیا آنے والے وقتوں میں احکامات کی ضرورت باقی نہیں رہے گی؟ لوگ جب نہیں آئیں گے، قومیں نہیں آئیں گی، نسلیں نہیں آئیں گی، آبادیاں نہیں آئیں گی، زمانے بدلیں گے، دور بدلتا جائے گا، تو نبی کی ضرورت تو باقی رہے گی، کوئی اور نبی کیوں نہیں آئے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی تب آتا ہے جب پہلے نبی کی شریعت ختم ہو جاتی ہے اور پہلے نبی جو احکامات لائے وہ مٹ جاتے ہیں، انہیں مٹا دیا جاتا ہے، تو نئے نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور جب وہ سارے احکامات لوگ بھول جائیں، ان احکامات کو یاد کرانے کے لیے اللہ نئے نبی کو بھیجتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت نے مٹنا ہی نہیں ہے، ختم ہی نہیں ہونا، وہ بدل ہی نہیں سکتی، وہ قیامت تک ویسے ہی رہے گی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے نبیوں کے بعد چیزیں بدل گئی، پہلے نبیوں کے بعد کتابیں بدل گئی، جیسے تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، نبیوں کی لائی ہوئی تعلیمات تبدیل ہو گئی، تو یہ تبدیل نہیں ہوگی، یہ کتاب نہیں بدلے گی، اس وحی کو مسخ نہیں کر دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، پہلے بدل گئی، اب تبدیل نہیں ہوئی۔ اب تبدیل کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو
خصوصیات دے گا، ایسے افراد دے گا جو پیغمبر سے پڑھیں گے، پڑھ کر اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، محفوظ کر کے دنیا تک پہنچائیں گے اور بات پہنچاتے چلے جائیں گے۔ جو لیں گے وہی آگے دیں گے، جو سنیں گے وہی سنائیں گے، جو ان کو پہنچے گا وہی پہنچائیں گے۔ نہ ایک لفظ بدلیں گے، نہ ایک چیز بدلیں گے، نہ قول بدلیں گے، نہ فعل بدلیں گے، ہر چیز پوری کی پوری امت تک پہنچا دیں گے۔ نہ اس امت کا کلمہ بدلے گا، نہ نماز بدلے گی، نہ قرآن بدلے گا، نہ روزہ بدلے گا، نہ حکام بدلیں گے، یہاں تک کہ نبی کی سیرت کا ایک ایک پہلو محفوظ رہے گا۔ پیغمبر کی زلفیں کیسی محفوظ رہے گا، نبی کا چہرہ کیسے محفوظ رہے گا، نبی کی ادائیں کیسی محفوظ رہے گی، نبی کی وفائیں کیسی محفوظ رہے گی، کردار کیسا محفوظ رہے گا، گفتار کیسا محفوظ رہے گا، قرآن کیسے اترا محفوظ رہے گا، جبرائیل کیسے آیا محفوظ رہے گا، کون سی ہے کہاں پر اتری محفوظ رہے گا، کون سی سورت کہاں اتری محفوظ رہے گا، مکی سورت کون سی ہے معلوم ہوگا، مدنی سورت کون سی ہے معلوم ہوگا، فلاں کیا کس کا کم رہا معلوم ہوگا، بچیاں کتنی ہے معلوم ہوگا، بیٹیاں کتنی ہے معلوم ہوگا، بیٹے کتنے ہیں معلوم ہوگا۔ حضور اس موقع پر مسکرائے، امت کو معلوم ہوگا، نبی کی زلفیں کتنی لمبی معلوم ہوگا، چہرہ کیسے نکھار والا معلوم ہوگا، لب کیسے کھلتے تھے معلوم ہوگا، انگلی کیسے اٹھتی تھی معلوم ہوگا، لیٹتے کیسے تھے معلوم ہوگا، اٹھتے کیسے تھے معلوم ہوتا تھا، کتنی سانسوں میں پانی پیا معلوم ہوگا، بستر کیسا تھا معلوم ہوگا، تکیہ کیسا تھا معلوم ہوگا، چادر کیسی تھی معلوم ہوگا، اٹھے کیسے تھے معلوم ہوگا، پسینہ کیسے تھا معلوم ہوگا، مدینہ کیسے تھا معلوم ہوگا، سینہ کیسے تھا معلوم ہوگا، لب بولتے کیا تھے معلوم ہوگا، گفتار کیا تھی معلوم ہوگا، اقوال کیا تھے معلوم ہوگا، افعال کیا تھے معلوم ہوگا، پہلے کون سی صورت اتری معلوم ہوگا، آخر کون سی صورت اتری معلوم ہوگا، جنگ کیسے کی، گھوڑا کیسے تھا، تلوار کیسی تھی، تیر کیسا تھا، نیزہ کیسا تھا، قدم اٹھاتے کیسے تھے، لیٹے کیسے تھے، پہلو کون سا تھا، دایاں ہاتھ کہاں تھا، بایاں ہاتھ کہاں تھا، بستر کی چادر کیسی تھی، برتن کیسے تھے، دروازہ کیسے تھا، کھڑکی کیسی تھی، چھت کیسی تھی، باہر کیسے نکلے تھے، بیت الخلا کیسے گئے تھے، بیت اللہ کیسے گئے تھے، بولتے کیسے تھے، ہنستے کیسے تھے، مسکراتے کیسے تھے، پیار کیسے تھا، شفقت کیسی تھی، اطاعت کیسی تھی، سجدے کیسے تھے، قیام کیسے تھے، رکوع کیسا تھا، رات کیسے اٹھ پڑی، دن کیسے گزارا، صبح کیسے ہوئی، اجالا کیسے ہوا، اندھیرا کیسے ہوا، پہاڑ پہ کیسے چلے، پہاڑ سے کیسے اترے، زمین پہ کیا کیا، معراج پہ کیسے گئے، سواری کس پہ بیٹھے، عرش پہ کیسے پہنچے، پہلے آسمان پہ کیا، دوسرے پہ کیا ہوا، تیسرے پہ کیا ہوا، چھٹے پہ کیا ہوا، ساتویں پہ کیا ہوا، جبرائیل کیسے ہے، سب کو کیسے چھوڑ دیا، آگے کیسے نکل گئے، جبرائیل کیسے پیچھے رہ گئے، واپس کیسے آئے، شاہدن کیسے ہے، مبشرن کیسے ہے، نذیرن کیسے ہے، داعیان الی اللہ کیسے ہے، سراجا منیرا کیسے ہے، انا ارسلنا کا شاہدہ کیسے ہے، رحمت للعالمین کیسے ہے، رحمت کا مجسم کیسے بنے، جہادی عالم کیسے، ساتھی کوثر کیسے، شاہ محشر کیسے، جانے جہاں کیسے، محبوب خدا کیسے، محمد مصطفیٰ کیسے، احمد مصطفیٰ کیسے، خیر الورا کیسے، مطرد تجا کیسے، شمس سوہا کیسے، رحمت العالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، رات الراشدین ہے، امام الاولین ہے، امام المرسلین ہے، بچپن کیسے، لڑکپن کیسے، جوانی کیسے، شباب کیسے، نبوت کیسے، ختم نبوت کیسے، سفر کیسے، حضر کیسے، ہجرت کیسے، غار کیسے، بازار کیسے، مثال کیسے۔ حضور کے بعد سلسلہ
سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. بے شک بے شک بے عمر شک. کتنی ہے؟ صرف 23 سال نبوت کی. پہلے کئی سو سالوں کے بعد ایک نبی جاتا دوسرا جاتا، ان کی بات مٹ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 600 سالوں کے بعد جب حضور آئے تھے تو دنیا میں عشقی تعلیم کا نام و نشان باقی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے، ان کے بعد ان کا دین مٹ گیا. آج 1444 ہجری میں شیخ پورا کے بازار میں کھڑے ہو کر ان زعماء کے سامنے بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آج شیخ پورا کا مسلمان کوئی کلمہ پڑھتا ہے جو مدینہ میں حضور نے پڑھا تھا. آج شیخ پورا کا مسلمان وہی قرآن پڑھتا ہے جو آسمان سے اترا تھا. آج وہی نماز پڑھتے جو مسجد نبوی بیت اللہ میں بھی وہی نماز ہے، شیخ پورا کی مسجد میں بھی وہی نماز ہے. کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں، دین مٹائی نہیں. اگلی بات سمجھیے، باقی نبیوں کے جانے کے بعد دین سمٹتا گیا، سبحان اللہ. حضور کے جانے کے بعد دین پھیلتا گیا. سبحان اللہ. پیغمبر کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق حضور کے بعد 2 سال خلیفہ رہے. بے شک. حضور گئے تو 9 لاکھ مربع میل پہ، اللہ ابو بکر آئے تو 11 لاکھ مربع میل پہ. دوسرے خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم آئے، 10 سال خلیفہ رہے. جب دنیا سے گئے 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا تھا. تیسرے خلیفہ عثمان غنی آئے، 12 سال حکومت کی، دنیا سے گئے 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا تھا. سبحان اللہ. حضور گئے تو 9 لاکھ، ابو بکر گئے تو 11 لاکھ، عمر گئے تو 22 لاکھ، عثمان گئے تو 44 لاکھ. سبحان اللہ. سمٹ رہا ہے یا پھیل رہا ہے؟ پھیل رہا ہے. نبی کی ضرورت باقی نہیں. پوچھی نہیں. باقی تب ہوتی جب مٹتا. یہ تو مٹا ہی نہیں، یہ تو پھیلا ہے. بے شک. چوتھے خلیفہ آئے سیدی علی المرتضیٰ اور شیر خدا ہے، 44 لاکھ مربع زمین پر اسلام کو برقرار رکھا. حضرت حسن آئے، اس حیثیت کو برقرار رکھا. پھر سیدنا حسن نے، نواسہ رسول نے، جگر گوشہ بطول نے، حضرت علی کے خون نے، کائنات کے امام نے، مقتدی اور پیشوا نے، نواسہ رسول نے حضرت معاویہ کو، حضرت معاویہ کو شام سے بلایا، کوفہ میں ابا کی مسجد کے منبر پر بٹھایا اور بٹھا کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے کر خلافت کا جبہ جناب معاویہ کے سر پر رکھ دیا اور پہنا کر کہا، میرے بابا کی خلافت جو مجھے ملی ہے حسن نے آپ کو دے دی. آج تو کوئی کسی کو ممبری دینے کو تیار نہیں. یہ کیوں دی؟ یہ نانا کے دین کو وسیع کرنے کے لیے. کہ میرے نانا کا دین وسیع ہو جائے. یہ سمٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ پھیلنے کے لیے آیا. حضور کے دین کی خاصیت ہے اسے سمیٹنے کا خواب دیکھنے والے سمٹ جایا کرتے ہیں. بے شک. اس کی فطرت پہ پھیلنا ہے. اور اگر کوئی یہ خواب دیکھ کر آئے کہ میں اسے سمٹتا دیکھوں گا، وہ سمٹتے سمٹتے محلات سے نکلتا ہے، محلات سے نکلتا ہے، گھر تک محدود ہو جاتا ہے، گھر سے کمرے تک محدود ہو جاتا ہے، کمرے سے پیٹ تک محدود ہو جاتا ہے. اس کو پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. کسی نے اس کا تجربہ کرنا اور دیکھنا ہو تو پرویز مشرف کو دیکھ لے. صرف ایک چار بھائی تک میں تجھے بیٹھ کر، جس کے قریب کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، جس کا جسم اور ہڈیاں
یہ بھی ایک ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. ہڈیوں سے جسم اور گوشت جدا ہو رہا ہے، وہ جدا ہو رہا ہے. تم اسے سمیٹنا چاہتے تھے، یہ سمیٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، اس کی فطرت میں پھیلنا ہے، یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیٹھ کی 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا. 9 لاکھ آغاز ہے جب حضور دنیا میں موجود تھے. آج 64,65,000 مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام غالب ہو چکا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق بن کے آدھی سے زیادہ دنیا میں اسلام غالب ہو چکا ہے. مشرق میں جا، مغرب میں جا، شمال میں جا، جنوب میں جا، پہاڑوں میں جا، سمندروں میں جا، دریا میں جا، جا جا کر نظارے کر، تجھے کلمہ بھی نظر آئے گا، کلمہ پڑھنے والا مومن بھی نظر آئے گا. باقی نبیوں کے بعد نبی آئے، حضور کے بعد نبی نہیں، نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، پوچھی نہیں، نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی اس لیے کہ نئی چیز نہیں ہے. نبی اور معصوم تب ہوتے ہیں جب نئی چیز ہوتی ہے. جب چیز پرانی ہے تو اب کیا ہوگا؟ کہ نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، اب کون ہوگا؟ اب نئی چیز کی ضرورت نہیں، پرانی چیز کی حفاظت کی ضرورت ہے. جب حفاظت کی ضرورت ہے پھر نبی بھی نہیں ہے، معصوم بھی نہیں ہے، محفوظ آ گئے. پھر اس دین کو محفوظ کیا. جنہیں محفوظ کہا جاتا ہے، جنہوں نے محفوظ کیا انہیں صحابہ کہا جاتا ہے. پہلا خلیفہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا سلسلہ چلتا رہا. آج تک دنیا میں دین باقی ہے. شاعر سوال کرتے ہیں ساری دنیا تک دین کیسے پہنچا؟ جوابات آپ بھائی پہنچانے والے تھے، لانے والے تھے، لینے والے تھے، سجانے والے تھے، پڑھنے والے تھے، پڑھانے والے تھے، لے کے نکلنے والے تھے. حضور مکہ اور مدینہ سے باہر نہیں گئے. دنیا میں کون آیا؟ کابل میں کون آیا؟ پشاور میں کون آیا؟ سکر میں کون آیا؟ روڑی میں کون آیا؟ چندرات میں کون گیا؟ درگاہ میں کون گیا؟ پہاڑوں میں کون گیا؟ علاقوں میں کون گیا؟ بستیوں میں کون گیا؟ قوموں میں کون گیا؟ خاندانوں میں کون گیا؟ شہروں میں کون گیا؟ قرآن کون لکھتا چلا گیا؟ کون پڑھتا چلا گیا؟ کون اٹھاتا چلا گیا؟ کون پھیلتا چلا گیا؟ گھوڑوں میں کون آگے بڑھتا چلا گیا؟ پہاڑوں، علاقوں، بستیوں، شہروں کو کون پتہ کرتا چلا گیا؟ دنیا حیرت تک دین کون پہنچاتا چلا گیا؟ آج یہاں تک شہروں کی تک دین کس نے پہنچایا؟ جب سوال کرتے ہیں ہر طرف سے ایک ہی جواب آتا ہے، اور جواب آتا ہے صحابہ، 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 قبولیت اور تعجب کا وقت ہے. بتائیے تعجب پہنچانے والے کون؟ نماز پہنچانے والے کون؟ روزہ پہنچانے والے کون؟ حج پہنچانے والے کون؟ قرآن لکھنے والے کون؟ شریعت دینے والے کون؟ نظام و نفاذ دینے والے کون؟ جواب آتا ہے صحابہ، 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 صحابہ. حکمرانوں، انہیں دہشت گرد کہو، یہ تو صحابہ کا غلام ہے. یہ تو صحابہ کا غلام ہے. ہم اس ملک میں بچ نہیں چاہتے. ہماری لڑائی کرسی کی لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی صحابہ کی عزت کی لڑائی ہے، جنہوں نے ساری چیزیں ہم تک پہنچائی. آج کا کوئی نبی مردود کافر انہیں برا کہے، اسے جواب دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. جس طرح کوئی آج پاکستان کو گالی دے، کوئی پاکستان کو گالی دے، ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ بادلیہ نے پاکستان کو گالی دے چھوڑ دیں گے؟ میں نے ایک بڑی میٹنگ میں کہا تھا، مولانا بھاگیہ سب موجود تھے. میں نے کہا ایک آدمی کہتا ہے پاکستان مرد آباد، ایک آدمی کہتا ہے فوج مرد آباد، ایک آدمی کہتا ہے ادارے مرد آباد.
ایک کہتا ہے قائد اعظم مرد آباد، دوسرا جواب میں کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے پاکستان زندہ باد، بامیان پاکستان زندہ باد، فوج زندہ باد، ریاست زندہ باد، یہ زندہ باد کہتا ہے، وہ مرد آباد کہتا ہے. کیا دونوں پہ پرچہ درج ہوگا؟ نہیں. کہنے کہ نہیں. کہنے کہ ایک کہتا ہے صحابہ برا، دوسرے کہتے ہیں صحابہ اچھے، دونوں پہ پرچہ ہوگا؟ یہ دونوں پہ کیوں دیتے ہو؟ کہتے ہیں کراس کرتے ہیں. میں نے کہا وہاں بھی کراس کرو. ہر جگہ کراس کی نہیں ہوتی، کوئی جگہ انصاف کی بھی ہوتی ہے. ساری جگہ کراس کی بھی ہوتی، کوئی جگہ انصاف کی بھی ہوتی ہے. ذرا نقطہ سمجھو کیا ہے. ایک آدمی صحابہ کو برا کہتے ہیں، دوسرا اس کا جواب دیتے ہیں. ایک پاکستان کو برا کہتے ہیں، دوسرا اس کا جواب دیتے ہیں. اور جو کہتے ہیں پاکستان والے غدار ہیں، اسے جواب میں کہتے ہیں انہیں غدار کہنے والا خود غدار ہے. ایک آدمی کہتے ہیں صحابہ کافر ہیں، جواب دینے والا کہتے ہیں صحابہ کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. ادھر پرچہ نہیں بنتا، ادھر بنتا ہے اس لیے کہ وہ حملہ کر رہا ہے اور یہ دفاع کر رہے ہیں. دفاع کرنے والوں کو بھی مجرموں کے کٹہرے میں داخل کر دیا، پھر کیا بچے گا؟ لہذا ہم ملک میں امن، انصاف، مساوات چاہتے ہیں. صحابہ کی عزت اور ناموس کا قانون بنوانا چاہتے ہیں. پاکستان تحفظ بنیاد اسلام بل جو مولانا معاویہ صاحب اور پرویز الہی صاحب جو اس وقت اسپیکر تھے، انہوں نے مل کر اس بل کو لائے تھے. میرا مطالبہ ہوگا آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے آپ کو اللہ نے عزت دی، وزارت اعلیٰ کی کرسی، وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ آپ کو بٹھا دیا. آپ اسپیکر تھے، آپ یہ لے کر آئے تھے. یہ احساس آپ کے ہاتھ اللہ نے پورا کرنا ہے. آپ کی کرسی بدل کر آپ کو یہ احساس دینے کا موقع فراہم کیا. آئیے قدم بڑھائیے، تحفظ بنیاد اسلام بل کو پاس کیجیے تاکہ تاریخ میں زندہ رہے اس بل کو پاس کرنے والا فلاں. اور میں آخری بات، ایک بل اور پیش ہوا ہے ٹرانسجینڈر، جو مرد کو عورت کو مرد بنائے. میں بڑا حیران ہوں. اور آگے سے مجھے آپ نے بتایا تھا پنجاب میں جب تحفظ بنیاد اسلام پیش ہوا تھا 35 لوگ مقابلے میں آگے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم یہ پاس نہیں ہونے دیں گے. ان سے ذرا کچھ اب کہاں وہ تحفظ بنیاد اسلام بل سے تمہارے پیٹ میں درد تھا جس میں کہا تھا کہ رضی اللہ لکھا جائے گا، خاتم النبیین لکھا جائے گا. اب جو یہ غیر اسلامی بل ہے اس پر وہ 35 لوگ تلاش کر پائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اسلام کی مخالفت کی بات آئے گی، یہ طبقہ جب بھی اسلام کے ہیروز کی بات آئے گی، یہ طبقہ سامنے آئے گا. اور کئی لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، یہ کہا تھا نا ہم تحفظ بنیاد اسلام بل پاس ہونے ضرورت تلاش کرو. اس وقت ان کی پریس کانفرنس ہے، اس بل کے نہیں ہے جس بل میں اسلام کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، اس بل میں نہیں ہے جس میں اسلام کی دفاع کی بات تھی، اس بل میں ہے. تو بات تو بازی ہو گئی نا، بات تو بازی ہو گئی نا. تو تحفظ چاہتے کس کا؟ واضح ہو گئے کہ اس کا تحفظ چاہتے. لہذا ہم پاکستان میں ختم نبوت کا تحفظ چاہتے ہیں، صحابہ کی عزت و وقار کا تحفظ چاہتے ہیں، اہل بیت کی عزت و عظمت چاہتے ہیں. میں نے اس اجلاس میں نہیں کہا تھا دونوں طبقے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا قانون پاس کرواتے. میں نے کہا تھا اس وقت جو اجلاس کی صدارت کر رہا تھا اس سے کہا تھا خالی پیپر مجھے دے دو اور مجھ سے سائن لے لو اور اوپر اہل بیت کے گستاخ کی سزا ان سے لکھوا دو، اور اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا دے دو، میں اس کے سائن خود کر کے تمہیں دے رہا ہوں. اور میرے سے کاغذ خالی میں دے دو، ان کے نیچے سائن لے لو، صحابہ کی گستاخ کی سزا میں لکھ رہا ہوں، اس کو قانون کرا دو. اہل بیت کے گستاخ کی سزا تم دیکھو، ہمیں منظور ہے. گستاخ صحابہ کی سزا ہاتھ رکھتے ہیں، ہمیں منظور ہے. آؤ فیصلہ کر لیتے، قانون بنا لیتے. ملک قانون کے ضابطے سے بچے گا، ملک قانونی کارروائی سے بچے گا، ملک آئین سے بچے گا، ملک اصول سے بچے گا، ملک دستور سے بچے گا، پروپیگنڈوں سے نہیں بچے گا. وہ لوگ جو اسلام کے خلاف بل پر تو باہر نہیں گئے، بلوں میں چھپ گئے اور اسلام کے تحفظ کے بل کے لیے باہر آ گئے. پتا چلا ان کا اسلام سے تعلق ہے. یہ میرے جذباتی بات نہیں کی، میں نے پھر سے دلیل دی ہے. لہذا
ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا نہیں کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے پڑھا کرے ماشاءاللہ میرے بھی بڑے اسٹوڈنٹ ضرورت کرے جس نے پڑھا وہ بھی شامل ہے جس نے سنا ہے وہ بھی شامل ہے جس نے سنا بھی نہیں پڑھا بھی نہیں اس میں آتا ہے وہ بھی شامل ہے یہ تینوں طبقے شامل ہیں ہم رات کے اس وقت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کلمہ پڑھ کر یہ وعدہ کر رہے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے ہم مدح صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی مدح صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی دفاع صحابہ بھی اس سے پہلے میں 2 باتیں کرتا تھا آج کل میں 3 باتیں کرنے لگا ہوں ملک کو بہت خطرات ہیں اندرون سے بیرون سے معیشت سے سلاخ کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے ملک کو خطرات لاحق ہو گئے اور کچھ لوگ ان دنوں میں نئے جلوس نکال کر اس ملک کو مزید انتشار میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی توہین اہل بیت کر کے کوئی توہین صحابہ کر کے کوئی ختم نبوت کا انکار کر کے کوئی نئے قانون بنا کر کوئی ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتا ہے تو میں نے 2 حصوں کو 3 میں تقسیم کیا کہ ہم 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کے یہ عزم کرتے ہیں ہم مدح صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے اور دفاع پاکستان بھی دفاع پاکستان بھی مدح صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے اور دفاع پاکستان بھی مدح صحابہ بھی کریں گے دفاع صحابہ بھی کریں گے دفاع پاکستان بھی کریں گے سب کو مبارک ہو خیر مبارک مجمع میں موجود سب کو مبارک ہو آج سے صبح کے وقت کلمہ پڑھ کر کہا ہم مدح صحابہ اور دفاع صحابہ اور دفاع پاکستان کریں گے یہی ہمارا دستور ہے یہی وعدہ کر کے آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے اور اشفاق اجر صاحب مولانا اشرف طاہر صاحب میں نے بات اس لیے کی لوگ کہتے ہیں یہ لوگوں کو نکال رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کو نکال رہے ہیں یہ دیکھو یہاں سے لے کر وہاں تک سب کو شامل کر رہے ہیں آپ کھڑے کرو جو بھی شامل ہو گئے یہ کھڑے ہاتھوں کی ایک تصویر کر دے دینا اور اس پہ کہہ دینا کہ سب شامل ہو جو کہہ رہے ہیں یہ نکال رہے ہیں ہم کسی کو نکال نہیں رہے کوئی نکل رہا تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم کسی کو نکال رہے ہم کسی کو نکال کوئی اگر نکل رہا ہے تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم تو شامل کر رہے ہیں لیکن شامل ہونے کے لیے بھی کچھ اصولوں کی ضرورت ہے ہر کوئی شامل تھوڑا ہی ہوتا ہے صحیح نصیب این سعادت بزور بانست یعنی بازو نیست سمجھ آ رہی بات کام کرو